الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر لے آئیں گے یا اس جیسی او مثلہا۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ علم تعلم، کیا تم کو نہیں معلوم ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں علم تعلم کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، تو کیا تم لوگ بھی وہی چاہتے ہو؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا، فقد ضل سواء السبیل۔ یہ ضیاء القرآن ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے، یا بریکٹ میں کم از کم ہے اس جیسی۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ یہ تفہیم قرآن ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ بے شک۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اللہ ہم سب کو بھٹکنے سے بچائے، آمین۔ اب آئیے ان آیات کو کچھ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یہ ما ننسخ۔ جو بھی ہم آیات منسوخ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے فیض اور نفع عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے زاد آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ تو یہود جو تھے وہ سادہ نو مسلمانوں کو، مسلمان ظاہر صحابہ کرام سیدھے سادے تھے، سیدھے بھی تھے اور سادہ بھی تھے، ان کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے، متزلزل کرنے کے لیے طرح طرح کی شبہات پیش کرتے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن آج ایک حکم دیتا ہے، کل اسے بدل دیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، ان کا اپنا گمان تھا، اس لیے قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس شبے کے رد میں یہ آیات نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، ما ننسخ،
کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ناسخ کرتا ہے، اور جس چیز کا چاہتا ہے حکم اٹھا لیتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک خاص وقت کے لیے تھا۔ جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو وہ دوسرا حکم نافذ کر کے پہلے حکم کی مقررہ میعاد ختم ہونے کا اعلان ہو گیا، اعلان کر دیا کہ بھائی یہ حکم اب منسوخ ہو گیا، اب اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا۔ تو یہ مطلب اس میں کون سی ایسی قباحت والی بات ہے؟ اس میں کسی قسم کی ظاہر قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ عین حکمت ہے، کیونکہ عرب جیسی جو یعنی جس قوم کے سامنے یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وہ کتنی یعنی ان کا ذہن یعنی کہنا چاہیے کہ بہکا ہوا اور بھٹکا ہوا تھا، اور آج ہم کیا اس سے کم ہیں، ہم تو آگے ہی ہیں ایک ہاتھ بہرحال۔ تو ان کا ذہن کس طرح کا تھا جن کو یہ قرآن کا حکم سنایا جا رہا تھا؟ تو ان کو اس قوم کو قانون و آئین کا پابند کرنے کے لیے جن کی تدریجی اقدامات کی ضرورت تھی، وہ پوشیدہ نہیں، یعنی تدریجی درجہ بدرجہ بتدریج۔ اس لیے اگر چند ابتدائی احکام جو محض وقتی مصلحت کے لیے نافذ کیے گئے تھے بعد میں منسوخ کر دیے گئے، بعد میں ہوتا ہے نا کسی چیز کو آپ نے پوسٹ پون کر دیا، ٹھیک ہے، منسوخ کر دیے گئے، پوسٹ پون نہیں، پوسٹ پون کا مقصد دوسرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ منسوخ کہتے ہیں کینسل کرنے کو، کسی چیز کو آپ نے کینسل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دوسرے احکام جو اب ان کی تربیت یافتہ ذہنیت کے مطابق ہیں نافذ کر دیے گئے، تو یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل یعنی کہنا چاہیے کہ مناسب اور بہت ہی یعنی ہمارے لیے یا جس قوم کے لیے قرآن ہے اس کے لیے بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ مفید بھی ہے۔ اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ نسخ کا معنی کیا ہے، نسخ کسے کہتے ہیں، تو اس کو دیکھنا بھی، اس کو بھی سمجھنا تھوڑا سا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا کہ بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے جو کسی حکم کو ختم کر دینا، جیسے پہلے بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو۔ اب ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، بیت المقدس کی طرف تو نہیں پڑھتے ہیں منہ کر کے نماز، تو یہ حکم آ گیا اس کی جگہ۔ اور جیسے ہماری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تو پہلی شریعتوں کے بہت سے احکام جو ہے منسوخ کر دیے گئے، تو یہودی جو تھے وہ نسخ کے منکر تھے، تو اسی لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا کہ انہوں نے تورات کے بعض احکام کیوں منسوخ کیے۔ قرآن پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ جب پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اور درست تھا تو وہ منسوخ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ جواب یعنی پہلا تو حکم در حقیقت ہوتا ہی اتنی مدت کے لیے ہے کہ جب تک اس کی ضرورت تھی، جب تک اس کی حاجت تھی تو وہ حکم تھا۔ ابھی آگے ساری باتیں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نسخ اس مدت کے ختم کا اعلان کرنا ہے، ٹھیک ہے، نسخ کیا ہے؟ تو یعنی وہ نسخ اس مدت کو یہ بتا دیا کہ یہ اعلان جو ہے ہو گیا کہ اب یہ آیا، یہ مطلب یعنی منسوخ ہو گئی بات۔ تو اس وقت تک وہ پہلا حکم عین حکمت تھا، بعد میں اس جیسے یا اس سے بہتر دوسرے حکم کی ضرورت تھی تو وہ جاری کر دیا گیا۔ کائنات میں ہر وقت اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں جیسے کہ ایک بچے کی پیدائش سے لے کے پھر اس کی یعنی بچپنے، اس کی پیدائش سے پھر اس کا بچپنا اور بڑھاپا، موت اور قیامت، سب نسخی کی صورتیں ہیں۔ آپ غور کریں، مختلف موسم، ٹھیک ہے، سردی، پھر بہار، پھر گرمی، پھر برسات، اسی طرح رات دن، یہ سارا کچھ جو ہے نا چکر اس کی مثالیں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ طبیب کا مریض کے لیے ایک نسخہ تجویز کرنا، پھر نئی صورتحال کے لیے دوسرا نسخہ تجویز کرنا، اور اس کی مثال ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا نسخہ غلط تھا، ٹھیک ہے، پہلے اس کو جس چیز سے ضرورت تھی وہ اس کو دی گئی دوا، نہیں، پہلے اگر اس کو ہلکی دوا کی ضرورت تھی تو کوشش کی گئی کہ ہلکی دوا سے اس کا کام بن جائے، جب اس سے کام نہیں بنا تو پھر ظاہر ہے اس کو اینٹی بائیوٹک دی گئی۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکیم اور طبیب جو ہے پہلے اس کو جو ہے ذرا ہارڈ دوا دیتے ہیں کہ اس کو مرض شدت والا ہوتا ہے، اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ اب مرض کا بہتر ہو رہا ہے تو اس کو پھر دوا تھوڑی سی لائٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں بہت ساری جو سمجھنے کے لیے صرف یہ، اس کو کہتے ہیں مثال بلا تشبیہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ڈاکٹر کو پتہ نہیں تھا اور پہلے اس نے جو ہے غلط نسخہ لکھ دیا تھا اور بعد میں اس نے جو ہے صحیح نسخہ لکھا ہے، یہ ہرگز نہیں ہوتا مقصد۔ تو بات یہ ہے کہ پہلا نسخہ بھی صحیح تھا اور دوسرا نسخہ بھی صحیح ہے، اور ایک جواب اس اعتراض کا یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا حکم منسوخ نہ کر سکتا ہو تو
وہ عاجز ٹھہرا، چنانچہ فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے حکم نافذ کرے، جو چاہے حکم اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کون ہے اس کو جو اس سے سوال کرے؟ آگے بات آ رہی ہے، اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ بادشاہی کیا مطلب کیسا بادشاہ ہے جو پہلے حکم کی جگہ نیا حکم نافذ نہ کر سکے؟ وہ تو بادشاہ ہے زمین و آسمان کا بھائی، اس کے معاملے میں کون بول سکتا ہے؟ اچھا، قرآن کے ساتھ قرآن منسوخ ہو سکتا ہے اور سنت بھی، اسی طرح سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہو سکتی ہے اور قرآن بھی، کیونکہ دونوں وحی الہی ہیں اور وحی الہی کے ساتھ وحی الہی منسوخ ہو سکتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ قرآن سے قرآن کے نسخ کی مثال ایک دو پڑھ لیتے ہیں، آگے زیادہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ وہ عورتیں جو یعنی بدکاری کرتی ہیں تو ان کی کیا سزا مقرر فرمائی؟ انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اور پھر سورہ اس کے نور جو ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا مقرر فرمائی نا اس میں۔ سورہ نور میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے وہاں 100 کوڑے مقرر کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مختصر سی بات ہے، یہ پھر آگے چلتے ہیں مزید۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قرآن کے ساتھ یعنی جو سنت کی نسخ ہے اس کی مثال، جیسے شروع میں روزے کی حالت میں کیا تھا؟ مغرب کے بعد سو جانے کے بعد کھانا پینا اور جو ہمارا دوسرا معمول ہے اس سے کیا تھا؟ منع کر دیا گیا تھا کہ جو اگر سو جائے روزے کے بعد تو اب نہیں کھا سکتا ہے نا، حدیث شریف میں موجود ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی وہ کر دیا کہ سونے کے بعد ہی آپ رات بھر کھاتے رہیں، سحری تک بھی کھائیں آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں کہ سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہونے کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزروها ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث فامسکوا ما بدا لکم، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا سو ان کی زیارت کرو، اور میں نے تمہیں 3 راتوں سے زیادہ قربانیوں کے گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا سو انہیں رکھ لو جب تک تمہاری مرضی ہو۔ مسلم شریف کے حدیث شریف ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ زیارت قبور یہاں بات آ گئی تو کہیں اس سے لوگ بات نہ کریں، زیارت قبور ہے، زیارت مزار نہیں ہے، یاد رہے۔ اور قبر ہر ایک کی قبر ہوتی ہے، جو بھی مسلمان ہے مسلمان کے قبرستان ہوتے ہیں، مسلمان کے مزارات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سسٹم آپ نے لعنت فرما کے ختم کر دیا ہے، یاد رہے۔ قبور ہے ان زیارت القبور فزروہا، اور زارا یا زیرو یہ جو ہے آپ کے اس کو معلوم ہونا چاہیے، ملاقات کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس سے زیارت مراد نہیں ہے کہ صرف آپ زیارت مراد لیں، انہیں آنا جانا ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی کہتے ہیں، اور تو قبرستان جانے کا اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی، لیکن ابھی ہمارا یہاں موقع نہیں ہے اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں سنت صحیحہ کے ساتھ قرآن کے نسخ کی مثال، خواہ وہ متواتر نہ ہو، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح حرام ہے، فرمایا ہے نا، ان میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کچھ جو تم پہلے ہو چکا ہے نا اس کی بات نہیں ہو رہی، پہلے ایسا ہوا تھا، یعنی 2 بہنیں ایک نکاح میں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے؟ ان کے سوا سب عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اب اس آیت کی روح سے کیا خالہ اور اس کی بھانجی، پھپھی اور اس کی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، تو حرام ہو گیا، حرام ہے نا۔ خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں رکھ سکتے ہیں کیا؟ پھپھی بھتیجی کو رکھ سکتے ہیں نکاح میں؟ اور پہلے 2 بہنوں کو بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے 2 بہنوں کو جو رکھتے تھے تو اللہ نے فرمایا جو ہو گزرا، پہلے تو مطلب باپ اور دادا کی منکوحوں سے بھی نکاح کر لیتے، تو اللہ نے فرمایا جو ہو گزرا۔ تو اسی طریقے سے قرآن میں فرمایا گیا ان سب کو جمع نہیں کر سکتے، ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو اس آیت کی روح سے تو نہیں پتہ چلتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا تو حرام ہو گیا، اور اس پر یہ کیا ہے، تمام امت کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی بھی خالہ بھانجی کو ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، نہ پھوپھی بھتیجی کو جمع کر سکتا ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی قابل غور ہے اور ایک تنبیہ ہے، سمجھ لیں کہ حقیقت کیا ہے کہ یہ سنت کے ساتھ یعنی بات یہ ہے کہ جو احکامات ہیں نسخ کے،
تو اس میں نسخ یعنی اس احکام میں ہوتا ہے کہ خبر میں نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے، نسخ جو ہے احکام میں ہوتا ہے، خبر میں نہیں ہوتا۔ یہ اس کو ہمیں اچھی طریقے سے سنت کے مطابق اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم کہیں کہ جو ہے ہم نے ایک پیشین گوئی کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ غلط ہو گئی، تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ منسوخ ہو گئی، منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر یہ کہہ دیا جائے نا تو ہر جھوٹا آدمی ایک کھڑا ہوگا، جیسے بہت سارے دجال نکل آتے ہیں نا، وقتاً فوقتاً نکلتے ہی رہتے ہیں اور پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ جب ان کی پیشین گوئی غلط ہو جاتی ہے یا گزشتہ یا موجودہ واقعے کی کوئی خبر جو ہے غلط نکلے، کہہ دے گا منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اپنے مریدوں کو تسلی دینے کے لیے کہے گا وہ بات منسوخ ہو گئی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بات کس میں ہے، تو یاد رکھیے وہ نسخ کے احکام جو ہے وہ خبر میں ہے، خبر میں جو خبر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نہیں ہے۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیں کہ اگر کسی نے خبر دی، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں بہت ساری خبریں ہیں، حدیث میں بہت ساری خبریں ہیں، تو خبریں کبھی بھی یاد رکھیں کہ منسوخ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو بھی خبر دی ہے وہ اپنے وقت کے مطابق ویسے ہی بات وہ ظاہر ہوگی، ویسے ہی ہوگا۔ خبر میں کبھی بھی ناسخ اور منسوخ کا عمل نہیں جاری ہوتا، خبر میں یاد رہے، یہ بات ہو رہی ہے خبر کی۔ جو بھی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی سنت میں، یا جو بھی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب آپ کے ذریعے سے قرآن آیا نا، قرآن میں جو بھی قرآن کے جو بھی خبریں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ویسے ہی ظاہر ہوں گی، لیکن جو ناسخ اور منسوخ کا جو حکم ہے وہ صرف اور صرف حکم میں ہے، حکم میں، یعنی ایک حکم پہلے دیا گیا، میں نے آپ کو بھی چند مثالیں بھی سنائی بتائیں کہ جو حکم دیا گیا ہے، حکم وہ اس میں ناسخ و منسوخ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک حکم کچھ اور تھا، بعد میں حکم کچھ اور ہو گیا، یعنی پہلے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، بعد میں حکم ہو گیا کہ اب بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو حکم تھا نا، تو حکم بدل گیا، پہلے کچھ اور حکم تھا، بعد میں حکم اور ہو گیا، لیکن خبر نہیں بدلتی، ٹھیک ہے، کہ پہلے کوئی اور خبر تھی، اب کہہ نہیں اب یہ خبر نہیں ہے، اب یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ چیز سمجھ لیجئے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ اعلیٰ میں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، یعنی ہم آپ کو پڑھائیں گے، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو پڑھائیں گے کہ تم نہیں بھولو گے، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ بھلا دے گا۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو پورا کا پورا اختیار ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمین و آسمان کی، یعنی بادشاہ ہے، اور ایسا بادشاہ ہے کہ کوئی اس کے یعنی حکم میں ذرا سی بھی یعنی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی یار و مطلب یعنی کوئی نہ حامی ہے، نہ کوئی تمہارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی نصیر ہے، ٹھیک ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا، یعنی حقیقی مالک اور مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور یہ دنیا میں جو سب کچھ ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ماں باپ اور دیگر رشتہ دار احباب سب کچھ، یہ سارے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہی نے مہیا بھی کیے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان آیات پہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو، یعنی سوالات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے، ہم اس پر اب بات کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو سوالات کیے تھے یہ قرآن میں گزرے ہیں کہ وہ اللہ کو اعلیٰ اعلان دیکھ لینا، بہت کچھ باتیں تھیں، لیکن یہ کہ طوالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہود کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات کرنے پر اکساتے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ آپ ایسا نہ کیجیے، مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کی طرح یعنی آپ قیل و قال کریں، سوالات کریں، ایسا نہ کیا کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جن امور کے کرنے کا حکم دیا جائے ان کو کرو، جن سے منع کیا جائے ان سے باز رہو، رک جاؤ ان سے، اور جن امور کے متعلق اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خاموشی اختیار کی ہے، سکونت اختیار کی ہے، تو انہیں مت چھیڑو، ٹھیک ہے، ان میں مت پڑو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری سلامتی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، ٹھیک ہے، مطلب ضد کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہود ضد اور ہر دھرمی کے باعث خود بھی دولت ایمان سے محروم رہے، اور اب حسد کے مارے چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی دولت ایمان سے مستفیض یا مالا مال نہ ہو، ہر وقت مسلمانوں کو اسلام سے کچھ نہ کچھ یعنی بھڑکانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ ترغیبیں لگاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی فتنہ انگیزیوں اور شرارتوں سے درگزر کرتے رہو، بات بات پر ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب مناسب ہوگا تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کر دے گا، ٹھیک ہے، اور تم کو بھی حکم دے دیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو سوالات یعنی گستاخانہ ہیں، یہ دیکھیے کیا ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، فرمایا کہ اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کے لیے کیا بات ہوئی کہ یعنی جو گستاخانہ سوالات ہیں تو وہ ہیں اصل میں ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، تو یعنی ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، اور آج بھی ہمیں قرآن و حدیث میں بلا ضرورت اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت زیادہ بال کی کھال نکالنے سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حکم بتایا جا رہا ہے قرآن و حدیث میں بس اس پر عمل کرو۔ پچھلی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں، تم اس سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے۔ جن سوالات کو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا ان کی کھوج میں نہ لگو، بس جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، اور جن سے منع کیا جاتا ہے ان سے رک جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہی تمہارے لیے کامیابی کی راہیں ہیں۔ الہی انتہائے عجز کا اقرار کرتے ہیں، خطا و سہو کے پتلے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ مالک تو ہم سب کو معاف کر دے، قرآن پر ایمان رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر یقین رکھنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ایمان پر بالخیر عافیت سلامتی کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، آمین۔